قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والخمسون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس السابع والخمسون یعنی 57th، اردو میں کیا کہیں گے جسے؟ 57واں سبق۔ اس سبق میں 11 سے لے کر 20 تک کی گنتی مؤنث معدود کے لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ 11 اگر آپ نے مؤنث معدود کے لیے بولنا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا احدا عشراتا۔ مذکر معدود کے لیے کیا تھا جی؟ احدا عشرہ۔ مؤنث معدود کے لیے کیا ہو گیا؟ احدا عشراتا۔ 12 اثنتا عشراتا۔ 13 سے 19 تک مؤنث معدود کے لیے گولتا کے بغیر ثلاثہ عشراتا۔ وہ کیا تھا؟ ثلاثتا عشرہ، یہ ہے ثلاثہ عشراتا جی۔ 14 کے لیے اربع عشراتا، 15 کے لیے خمسہ عشراتا، 16 کے لیے ستہ عشراتا، 17 کے لیے سبع عشراتا، اور 18 کے لیے ثمانیہ عشراتا، اور 19 کے لیے تسع عشراتا، اور 20 کے لیے چاہے مذکر معدود ہو چاہے مؤنث معدود ہو ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، 20۔ اس کے لیے بھی اصول وہی ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک جو آپ کے اعداد ہیں یہ مرکب ہیں، یعنی دو اجزاء پر مشتمل ہے، اور یہ بھی مبنی ہے سوائے اثنتا کے۔ اثنتا جو ہے یہ معرب ہے، یعنی اثنتا جو حالت رفع میں ہے، اور اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ اثنتئی۔ جیسے وہاں پر اثنا تھا، یہاں پر اثنتا ہو گیا۔ آگے ایگزامپلس دی ہوئی ہے جی 11 گھڑیاں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی احدا عشرتا ساعتن۔ اسی طرح 12 کے لیے اثنتا عشرتا ساعتن، 13 کے لیے ثلاثہ عشرتا ساعتن، اینڈ سو آن۔ نیچے جملے پڑھ لیتے ہیں جی۔ ہذہ مدرسۃ ابتدائیۃ، ہذہ مدرسۃ ابتدائیۃ، یہ ابتدائی اسکول ہے، ٹھیک ہے، پرائمری اسکول جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک۔ ہذہ مدرسۃ البناتی، ہذہ مدرسۃ البناتی، یہ لڑکیوں کا اسکول ہے۔ فیہا 5 درجات، فیہا 5 درجات، اس میں 5 درجے ہیں، یعنی کلاسز ہیں، 5 کلاسز ہیں۔ پرائمری اسکول میں آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے، 5ویں تک ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ٹرم ہے جی 5ویں تک۔ فی الدرجۃ الاولی، پہلی کلاس میں 20 طالباتن، 20 طالبات ہیں۔ وفی الثانیۃ، اور دوسری میں یعنی دوسری کلاس میں یعنی فی الدرجۃ الثانیۃ 15 طالباتن، اور دوسرے درجے میں 15 طالبات ہیں۔ وفی الثالثۃ، اور تیسرے میں 14 طالباتن، 14 ہیں۔ وفی الرابعۃ، چوتھی کلاس میں
اثنتا عشرتا طالبتن 12. وفی الخامستی اور 5ویں میں 10 طالباتن 10 طالباتن 10 طالبات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس سبق میں میرے کافی غلطیاں مجھے نظر آ رہی ہیں تو آپ اپنی بک کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے گا جی ذرا. لے جی جواب دیں آپ. کم طالبتن فی الدرجۃ الاولی. جی عمران صاحب. فی الدرجۃ الاولی 20 طالبتن. جی شہباز صاحب. کم طالبتن فی الثالثۃ. ماشاء اللہ. فی الثالثۃ 14 طالبتن. تیسرے درجے میں کتنی طالبات ہیں؟ نہیں یہ تو اس کا ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کم طالبتن فی الرابعۃ. فاروق صاحب. جی فی الرابعۃ 12 طالبتن. جی فیصل صاحب. کم طالبتن فی الخامسۃ. ماشاء اللہ. فی الخامسۃ 10 طالباتن. تمرین مشق پر آ جائیں جی. فیصل پہلا جملہ آپ کریں گے جی. باغ میں 16 درخت ہیں. فی الحدیقتی فی البستانی 16 درخت. 16 شجرتن. ماشاء اللہ. اشجار لانے کی ضرورت نہیں ہمیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہوگا وہ واحد منصوب آئے گا. واحد منصوب آئے گا. ٹھیک ہے. تو شجرتن. ذیشان اس ٹہنی کے ساتھ 11 پھول ہیں. ٹہنی کیا ہوتی ہے جی؟ الغصن. اچھا اس ٹہنی کی عربی کیا ہوگی؟ حاضل غصن. اس ٹہنی کے ساتھ یعنی مراد ہے اس ٹہنی پر آ گیا نا. اس ٹہنی پر ہی ہوتے ہیں نا. ٹہنی پر ہی ہوتے ہیں نا. پھول جو ہے ٹہنی پر ہی لگے ہوتے ہیں نا. ہاں تو پر اللہ لگا دیں. اللہ حاضل حسنی. اللہ حاضل حسنی 11 پھول. اصل اہدا مونس ہے نا. اہدا عشرتا زہرتن. اہدا عشرتا زہرتن. ٹھیک ہو گیا. شبیر صاحب اس گھر میں 12 مرغیاں ہیں. اس گھر میں 12 مرغیاں ہیں. فی حاضل بیتی اس گھر میں 12. اثنتا عشرتا دجاجتن. ٹھیک ہے. دجاجتن. عمران صاحب تھیلی میں 18 انڈے ہیں جی. فل کیسی 18. 18 بیضاتن. انڈا بیضاتن تو نصب میں آئے گا بیضاتن. جی شہباز صاحب میری جیب میں 16 روپے ہیں جی. جیب جی میری جیب میں فی جیبی دیکھیں نا. لفظ ہے جی آپ کا الجیب. اگر اس کے ساتھ فی لگانا چاہتے ہیں تو یہ بن جائے گا جی فل جیبی. یعنی اس کا مطلب ہوگا فل جیبی جیب میں. اور اگر آپ صرف کہنا چاہتے ہیں جی میری جیب تو میری جیب کی عربی کیا ہوگی؟ میری جب آ گیا مضاف مضاف الیہ ہو گیا تو اس پہ الف لام تو آنا نہیں ہے. تو جیبی فی جیبی میری جیب میں. اور فل جیبی کا مطلب ہوگا صرف جیب میں. ٹھیک
ٹھیک ہے، یعنی آپ میری جیب میں عربی میں فل جیبی نہیں کہہ سکتے، ال بھی لگا دیا اور آپ نے اور مضاف بھی بنا کے لا رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مضاف علیہ السلام داخل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. فی جیبی 16 روبیتن. روبیتن. جی فاروق صاحب خالد کی عمر 20 سال ہے. جی خالد کی عمر 20 سال ہے. بالکل سنو، ٹھیک ہے، یعنی سنو خالدن، سنن سنو خالدن 20 سنتن. ماشاء اللہ. فیصل صاحب یہ مزدور 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ مزدور عامل، عامل کام کرنے والا مزدور، عامل. ہمارے ہاں عامل تو دوسرا ہوتا ہے نا، یہ عامل کام کرنا. اس کی جمع پھر آتی ہے عمال. عمال فعال کے وزن پہ. وہی کافر کی کفار، جیسے کل ہی ہم نے بہت سارے جمع مکسر کیے تھے. کافر کی جمع کفار، طالب کی جمع طلاب، فاجر کی جمع فجار، تاجر کی جمع تجار. تو عامل کی جمع عمال. جی جی وہ کلی، کلی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. مزدور تو نہ ہوا نا وہ. ہاں جی، یعنی فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی مزدور اس طرح کے جو ہے نا، وہ اس کے لیے عامل کا لفظ استعمال ہوگا. کام کرنے والا مراد ہے. جی ہا اولائل امال، ہا اولائل امالو، ہا اولائل امالو کام کرتے ہیں. اسی سے نکال لیں یا ملونا، یا ملونا، ہا اولائل امالو یا ملونا 14 ساعتن. ساعتن. میں 15 دن کے بعد حاضر ہوتا ہوں. فیصل میں 15 دن کے بعد حاضر ہوتا ہوں. حضر یحضرو، ہا ضاد را باب نون نصر ینصرو، حضر یحضرو. اس میں بنا لیں انا احضرو. ماشاءاللہ. انا احضرو بعد 15 دیکھا نا یہاں پر. دیکھیں انہوں نے آپ کو کیسے ٹریپ کیا ہے. دن جو ہے وہ مذکر ہے، دن مذکر ہے تو 5 نہیں 5 15 یومن واحد آئے گا نا، واحد آئے گا. انا احضر بعد 15 یومن. یوم مذکر ہے نا، یوم مذکر ہے. اس عمارت میں 19 کمرے ہیں. ذیشان اس عمارت میں فی ہذہ البنایتی، فی ہذہ البنایتی 19 کمرے ہیں. 19 غرفتن. ماشاءاللہ. جی فیصل روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں. یہ ویسے جملہ نکال دینا چاہیے آج کے دور کے حساب سے. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں. پہلے نہیں کہتے 16 نے بات صحیح کی ہے اس نے، یعنی محاورہ چینج نہیں ہوا، وہ 16 آنے والا ہی رہا. جی روپے میں پھر روبیتی، پھر روبیتی 16 آنتن. آنے کی عربی ہے آنتن. اکتب الارکام بالحروف. اکتب الارکام بالحروف. اکتب کے معنی تو لکھ کیا؟ الارکام نمبرز، نمبرز بالحروف حروف کے ساتھ، حروف میں، حروف میں. با جو ہے میں کے معنی میں بھی آتا ہے نا، یعنی نمبرز آپ نے لکھنے ہیں، حروف میں لکھنے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا فیصل صاحب، میں نے اکتب کے بعد الارکامہ پڑھا ہے، الارکامہ کیوں پڑھا ہے؟ میں نے الارکامو یا الارکامی کیوں نہیں پڑھا؟ اکتب الارکامہ بالحروفی، مجھے الارکامہ کی زبر میں آنے کی وجہ بتا دیں۔ مفعول ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے تو یہ نصب ہے اس کی، اور جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی جو نصب ہے وہ بھی واحد اسم کی نصب کی طرح شو ہوتی ہے، یعنی حرکت کے ساتھ۔ جو واحد اسم ہوتا ہے واحد اسم، اور جو جمع مکسر اسم ہوتا ہے، یہ دو اسما واحد اور جمع مکسر، ان کی رفع نصب جر جو ہے پیش زبر اور زیر سے شو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بچے مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر اور مؤنث، ان سب کی ساؤنڈز ہیں۔ مثنیٰ میں آنی عینی رفع نصب جر، جمع سالم مذکر میں اونا اینا، اور جمع سالم مؤنث میں آتن آتن، وہ ساؤنڈز ہیں۔ تو صرف جو حرکت سے اعراب پہچانا جائے گا نا، جو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ واحد اسم کا ہے اور جمع مکسر اسم کا ہے، ان کا اعراب سیم ہوتا ہے۔ رفع میں پیش کے ساتھ شو کریں گے، اگر الف لام آ جائے گا تو پیش آ جائے گی، اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نصب میں زبر کے ساتھ آئے گا اور جر میں زیر کے ساتھ آئے گا۔ اچھا جی، بالحروفی، الحروف کو میں نے جر میں کیوں پڑھا ہے جی؟ اب حروف بھی جمع ہے نا، جمع مکسر ہے، لہٰذا یہ جر ہے، اس کی زیر جر بتا رہی ہے، با کی وجہ سے، ماشاءاللہ با حرف جر کی وجہ سے الحروف جو ہے یہ جر میں آیا، ماشاءاللہ۔ لیں جی پھر پہلا جملہ کس کا ہے جی؟ آصف صاحب کا؟ جی آصف صاحب، ثمن الکتابی، ثمن الکتابی، کتاب کی قیمت 11 روبیتن، 11 کو آپ نے لکھ کے بتانا ہے، بول دیں۔ ثمن الکتابی 11 روبیتن۔ شبیر صاحب، فی البیتی 12 امرأتن، گھر میں 12 عورتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ فی البیتی 12 امرأتن، شہر میں 13 اسکول ہیں، آپ کو مل جائے گی عربی لکھی، بس آپ نے 13 کا عدد بیچ میں ڈال دینا ہے جی۔ شہر میں 13 اسکول ہیں۔ فی البلدی 13 مدرستن، ماشاءاللہ۔ فاروق صاحب، حوض میں 14 مچھلیاں ہیں، حوض میں 14 مچھلیاں ہیں، حوض سے میرا تالاب میں، ٹھیک ہے، تالاب میں 14 مچھلیاں ہیں۔ فی الحوضی 14 سمکتن، آپ کی میم پہ زبر ہے؟ میم پہ زبر ہے، چلے میرے پاس میم ساکن تھا، ٹھیک ہے، چلے سمکتن۔ شہباز صاحب، کھیت میں 15 بکریاں اور 14 گائیں ہیں۔ فی المزرعتی 15 شاتن و 14 بکرتن۔ عمران صاحب، جنگل میں 17 ہرن ہیں۔ فی الغابتی 17 غزالتن۔ اچھا جی، درخت پر 18 کبوتر ہیں۔ علی شجرتی 18 حمامتن۔ جی ذیشان، صندوق میں 19 ٹکڑے ہیں، کس کے؟ کپڑے کے۔ فی الصندوقی 19 قطعۃ من القماشی۔ فیصل، یہ 20 بندوقیں ہیں،
ماشاء اللہ. حاضی عشرونا جی بندو کیتن. لیجیے 58واں سبق الدرس الثامن والخمسون. اس سبق میں آپ کو 21 سے لے کے 99 تک عدد اور معدود مذکر کی مشق کرائی جائے گی جی. یہ بہت آسان ہے جی, کوئی مشکل نہیں ہے. 1 2 کی عربی آپ کو آتی ہے. 1 کی عربی کیا ہے جی؟ اگر مذکر معدود ہو تو 1 کی عربی کیا ہوگی؟ واحد. مذکر معدود کے لیے واحد. 2 اثنانی. 3 ثلاثۃ. 4 اربعۃ. 5 خمسۃ. 6 ستۃ. 7 سبعۃ. 8 ثمانیۃ. 9 تسعۃ. 10 عشرہ. عشرۃ نہیں ہے, عشرۃ ہے یار. ٹھیک ہے, سب میں نے بتایا نا 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ گولتا کے ساتھ آئیں گے, تو عشرۃ. اچھا, اب 20 کی عربی کیا ہے؟ عشرون. اب ہم جیسے بچپن میں گنتی یاد کرتے تھے نا, 20 1 21 20 2 22 20 3 23. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی یہ ہوگی جی. 21 واحد و عشرون. واحد و عشرون, اس میں 1 پہلے آئے گا. 20 1 21 کی بجائے 1 اور 20, 1 اور 20, 2 اور 20, 3 اور 20, 4 اور 20, 5 اور 20, ساتھ ساتھ ملاتے جائیں. واحد و عشرون. اثنانی و عشرون. ثلاثۃ و عشرون. اربعۃ و عشرون. خمسۃ و عشرون. ستۃ و عشرون. سبعۃ و عشرون. ثمانیۃ و عشرون. تسعۃ و عشرون. اور 30 کی عربی ہے ثلاثون. ثلاثون. ٹھیک ہو گیا. اب 31 کی کیا ہوگی؟ واحد و ثلاثون. اثنانی و ثلاثون. ثلاثۃ و ثلاثون. اربعۃ و ثلاثون. خمسۃ و ثلاثون. ستۃ و ثلاثون. سبعۃ و ثلاثون. ثمانیۃ و ثلاثون. تسعۃ و ثلاثون. 40 ہوگی. اربعون. اب 41 سے 50 تک کیا ہوگا؟ واحد و اربعون. کچھ آسان ہوگی نا؟ نہیں, یہ مذکر کے لیے, یہ مذکر کے لیے, یہ مذکر کے لیے. واحد و اربعون. اثنانی و اربعون. ثلاثۃ و اربعون. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن. تو اب اس میں اصل میں یاد کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ کو دہائیاں پتہ ہونی چاہیے. دہائیاں 20 کے لیے عشرون آ گیا, 30 کے لیے ثلاثون, 40 کے لیے اربعون, 50 کے لیے خمسون, 60 کے لیے ستون, 70 کے لیے سبعون, 80 کے لیے ثمانون. سمانونا بس کر رہے ہیں. سمانی یونا بھی اگر دیکھنا تو قاعدہ وہی اپلائی ہوتا ہے کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے تو ایک کو نکال دیا. سمانونا کون سی تھی یہ؟ 80. 90 کے لیے تسعون. تو اب ذرا آخری کر لیں 90 اور 91. 91 سے لے کے ذرا جائیں 100 تک. واحد و تسعون. اثنانی و تسعون. ثلاثۃ و تسعون. اربعۃ و تسعون. خمسۃ و تسعون. ستۃ و تسعون. سبعۃ و تسعون. ثمانیۃ و تسعون. تسعۃ و تسعون. یاد آیا سورہ کون سی سورت میں تھا 99 بھیڑیں؟ آ گیا نا یاد؟ ٹھیک ہے نا, تو یہی تھا لفظ. ہاں ٹھیک ہے نا. تسعۃ و تسعون اور 100 کے لیے میعۃ.
ہاں آ گیا نا کلیئر؟ تو بالکل اس میں دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کی آیات آپ بتانے میں آسانی محسوس کریں گے. آپ کہیں گے جی جس کی کم از کم آپ کی ابھی 100 تک آیات آ جائیں گی تو آپ یہ بتا سکیں گے جی اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں وہ 65 آیات ہیں, تو آپ کو 65 کی عربی آتی ہوگی. لیکن آیت چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے پھر ذرا چینج ہوگی, لیکن چینج کیا ہوگی وہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اس میں بھی صرف آپ کہہ لیں چینج وہی 3 سے لے کے 9 تک. یہ مذکر کے لیے گولتا والے تھے نا, وہ سلاسن بن جائیں گے. سلاستن تھا وہ سلاسن, ارباتن تھا وہ اربعن بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہی چینج ہوگی. لیکن چونکہ اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے مذکر کے لیے تو ہم اس کو ہی سامنے رکھتے ہیں. لیں جی کچھ جملے پڑھ لیتے ہیں. فی الصندوقی 25 کلمن. فی الصندوقی 25 کلمن, ماشاء اللہ صندوق میں 25 قلم ہیں. فی الفصلی 30 طالبن, 30 طلبہ ہیں. کلاس میں 30 طلبہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو شاید یاد آ رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من القرآنی 30 آیتن, من القرآنی 30 آیتن. قرآن مجید میں قرآن میں سے 30 آیتیں ایسی ہیں کہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ, انہوں نے ایک بندے کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا. وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. ٹھیک ہے, تو 30 آیتن, تو یہاں پر کیا ہے 30 طالباً. تو گویا یہ جو دہائیاں ہیں نا, دہائیاں یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہیں. ایک رزلٹ یہاں سے یہ نکل آیا. ٹھیک ہے نا, 20 کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں اس بات کو. فی الحافلۃ 28 راکباً, جی بس میں 28 سواریاں ہیں. ہؤلاء 24 رجلاً, یہ 24 مرد ہیں. فی المیدان 22 طفلاً, میدان میں 22 بچے ہیں. یہ آسان ہے الحمدللہ, پہلی دفعہ گنتی کوئی آسان لگی ہے, یا شاید اس لیے لگی ہے کہ اب ہم نے اتنا گنتی کو گن لیا ہے کہ کافی اب سمجھ میں آ گئی ہے. جی جملوں کی طرف ہیں. سوال, پہلا سوال جی عمران صاحب سے, کم کلمن فی الصندوق. فی الصندوقی 25 کلمن. جی شہباز صاحب, کم طالباً فی الفصلی. ماشاء اللہ, فی الفصلی 30 طالباً. فاروق صاحب, کم راکباً فی الحافلۃ. ماشاء اللہ, فی الحافلۃ 28 راکباً. کم طفلاً فی المیدان یا فیصل. فی المیدان 2, فی المیدان 22 طفلاً. یاسف, کم رجلاً ہؤلاء. ہؤلاء 24 رجلاً. ماشاء اللہ. لے جی ترجم بالاردیہ, اردیہ والا آسان ہے, ساتھ ہی کر لیتے ہیں. فیصل, فی المصنع 30 عاملاً. فیکٹری میں 30 مزدور ہیں, وہی کام کرنے والے. ٹھیک ہو گیا نا, تو عامل کا لفظ یہاں پر آپ کو مل گیا. کلیئر ہو گیا جی. ذیشان کیا ہے جی یہ, اچھا جی اڈا. المحطۃ 25 راکباً, یعنی بس سٹاپ کہہ لیں, اڈا جسے ہم کہتے ہیں نا, بس سٹاپ, اڈا. ٹھیک ہے, اڈے پر 25 سواریاں ہیں. شہباز صاحب, دخل القاعۃ 21 ضیفاً. القاعۃ ہوتا ہے القاعہ حال. اصل میں دیکھیں کیا ہوا ہے, اصل میں دیکھیں ہوا کیا. اب یہاں پر فیصل, یہ جو 21 جو ہے نا یہ فاعل ہے داخلہ کے لیے. یہاں تک جملہ ٹرانسلیٹ کریں, داخلہ 21. کیا ترجمہ ہوگا؟ 21 داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ القاعۃ, حال میں. اور وہ 21 کیا تھے؟ ضیفاً, مہمان. ٹھیک ہو گیا, حال میں 21 مہمان داخل ہوئے. جی عمران صاحب, علی المکتبی 23 کتاباً. بہت آسان ہے. علی المکتبی
میز پر جی اب دیکھنا سلاستن 3 ہے اور عشرونہ 20 20 پلس 3 23 گنتی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پیچھے علی المکتبی سلاستن و عشرونہ کتابن میز پر 23 کتابیں ہیں. فاروق صاحب للمسجدی اربعۃ و عشرون بابن ماشاء اللہ مسجد کے 24 دروازے ہیں جی بہت بڑی مسجد ہے. فیصل صاحب فی الکلیتی 28 استاذن الکلیہ کالج المدرسہ اسکول الجامعہ یونیورسٹی کالج میں 28 اساتذہ ہیں ماشاء اللہ. نہیں جی پھر سوال آپ کے لیے آ گیا اکتب الارقام بالحروف جی 21 کتابیں. فیصل کیا ہوں گی 21 کتابیں کیسے بولیں گے عربی میں 21 کتابیں 21 کتابن جی. ذیشان 25 کرسیاں 25 کرسیاں خمسۃ و عشرون وہ میں نے آپ کو ویسے 20 30 40 50 آگے کروا دیا سبق میں 20 سے 30 تک والی بات نہیں ہے 20 اور 29 کے اندر کے آپ کو ملیں گے. 25 کرسین جی. فیصل 22 قلم 22 2 اور 20 22 قلمن. آصف صاحب 23 دروازے 23 بابن. شبیر صاحب 26 لڑکے 26 ولدن ماشاء اللہ جی. فیصل 28 آدمی فیصل جی 28 آدمی 28 رجلن جی. عمران صاحب 24 شاگرد 24 تلمیذن. شہباز صاحب 30 استاد 30 مدرسن. یعنی آپ کو ایک بات یہاں پر سمجھائیے کہ 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے نا جس کو گن رہے ہیں وہ واحد ہی آ رہا ہے بیچارہ اور منصوب آ رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ صرف 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ جمع مجرور آتا ہے باقی 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ واحد منصوب آ رہا ہے. جی اگلے سبق میں مؤنث کے بارے میں ہوگی گنتی انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.